نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الدین یسر وروى الامام البخاری رضی اللہ تعالی عنہ قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحہ۔ معزز سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، طلباء و طالبات، جمیع علماء، اساتذہ اور معلمات اور عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم حلقات التربیہ میں ترتیب کے ساتھ صحیح البخاری کا درس دے رہے ہیں، اور چونکہ اس کے ساتھ امام غزالی کی احیاء علوم الدین کا میں نے ذکر کیا تھا، آپ کو آگاہ کر دوں کہ احیاء علوم الدین کتاب العلم سے شروع ہوتی ہے۔ امام غزالی نے الاحیاء کا پہلا باب العلم کا باندھا ہے، تو کتاب العلم کے دروس بخاری میں ساتھ احیاء علوم الدین کی مرافقت، یعنی اس کا ساتھ شروع ہو جائے گا۔ یہ جو باب جس سے آج کی نشست کا آغاز کر رہے ہیں، یہ 30واں باب ہے، یعنی چیپٹر نمبر 30۔ اس کا عنوان امام بخاری نے قائم فرمایا ہے کہ دین آسانی اور سہولت کا نام ہے، یعنی جو ریلیجن ہے، دین ہے، وہ ہارڈ شپ نہیں ہے، وہ ایزینس ہے۔ اور اس چیپٹر کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول مبارک امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں، یعنی مقدمہ کے طور پہ درج کیا ہے۔ اب ذہن میں رکھ لیں، محدثین اور شارحین صحیح بخاری کے چیپٹر کے نیچے جو کچھ آتا ہے اس کو ترجمۃ الباب کہتے چلے آئے ہیں، ہمیشہ یہ متداول اصطلاح ہے۔ میں اس کو اپنی طرف سے آپ کی آسانی کے لیے، قارئین، سامعین اور طلباء کی آسانی کے لیے ایک اضافی لفظ دے رہا ہوں، تو میں کبھی کبھی ترجمۃ الباب کے ضمن میں مقدمہ کا لفظ یوز کرتا ہوں، یعنی یہ اس باب کا مقدمہ ہے۔ تو اس سے یہ مغالطہ پیدا نہ ہو کہ شاید مقدمہ کوئی اور چیز ہے اور ترجمۃ الباب کچھ اور چیز ہے۔ یہ ترجمۃ الباب ہی کا کنٹینٹس ہوتے ہیں جن کو میں مقدمہ کا، پریفیس کا، انٹروڈکشن کا عنوان دیتا ہوں۔ تو اس کو لائے ہیں امام بخاری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک کو کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین دین وہ ہے جس میں آسانی، درگزر اور عفو ہو، جس میں برداشت ہو، ٹالرنس ہو، آسانی ہو، وہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین دین ہے۔ اس کے بعد وہ حدیث روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 39، یعنی حدیث 39۔ ایک تو آپ دیکھیے امام بخاری کا چناؤ احادیث کا اور ان کی ترتیب بیان کرنا۔ اگر ایک میں ایسا بیان آ گیا ہے جس سے تفرید کی نفی اسٹیبلش ہوتی ہے، تو اگلی حدیث میں ایسا بیان لائے ہیں جس سے افراد کی نفی اور مذمت اسٹیبلش ہوتی ہے، توازن قائم ہو رہا ہے دین میں۔ تو باب بھی اسی طرح کا ہے۔ کئی تصورات ان کی اصل ہوتی ہے، وہ تصورات صحیح ہیں اور ان کو کہتے ہیں وہ حقائق ثابتہ ہیں، اسٹیبلشڈ فیکٹس ہیں، مگر اب وہ زمانہ گزر جانے کے بعد اب وہ حدیث اور سنہ اور ہدی الصالحین، سلف صالحین کی کتب کے اوراق میں پڑے ہیں۔ جو لوگ پریکٹس کرتے تھے بوجوہ ان کے عمل میں کمزوریاں ہیں، انہوں نے اس میں افراد کر دیا ہے،
علمی کوتاہی کے باعث، عملی کوتاہی کے باعث افراد کر بیٹھے ہیں، زیادتیاں کر بیٹھے ہیں، اپنی طرف سے کئی چیزیں اور ایڈ کر کے اصل تصور کو مسخ کر بیٹھے ہیں، افراط ہو گیا ہے۔ تو عالم کا کام یہ ہے، مدرس کا، مربی کا، عالم کا، داعی اور مبلغ کا، محقق کا، جس سے لوگ دین کی رہنمائی لے رہے ہیں، اس کا کام یہ ہے کہ وہ جج بنے، وہ فریق نہ بنے، وہ جج بنے، منصف ہو۔ اب اگر کہیں کسی نے اپنی علمی کوتاہی اور عملی کوتاہی کی وجہ سے یا اس سے اپنا کاروبار جوڑ لیا ہے، اس سے پیسے بنانے لگ گئے ہیں، اس کو تجارت میں کنورٹ کر لیا ہے اور اصل تصور مسخ کر دیا ہے یا بڑھا دیا ہے اصل حقیقت سے، تو پھر عالم جج بنے، وہ افراد کے حصے کا ازالہ کرے، بتائے کہ یہ حدود سے زائد ہے، یہ غلط ہے، اس کا رد کرے، حکمت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دلجوئی کے ساتھ افراد کا ازالہ کرے، مگر یہ حق نہیں ہے عالم کا کہ وہ اصل کا انکار کر دے۔ اگر اصل کا انکار کر دیا جائے گا، یعنی عمل کرنے والے لوگوں کی کوتاہیوں کو دیکھ کر، ان کے علمی نقص کو یا عملی زیادتیوں کو دیکھ کر یا غفلتوں کو دیکھ کر، ان کے نقائص کو دیکھ کر، اصل کو جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، حقائق ثابتہ میں ہے، اور اب ان کا علم شعور نہیں رہا سوسائٹی میں۔ کیوں نہیں رہا؟ جو لوگ اس کو پریکٹس کرتے رہے، انہوں نے اس کی شکل بگاڑ دی، اضافے کر دیے، اور ایسے اضافات کر دیے کہ جو اب جب انسان کا شعور بیدار ہوتا ہے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو وہ جو ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، وہ ان حدود میں نہیں ہے جو افراط میں آتے تھے۔ اصل میں ٹھیک تھا، اصل ایکسیپٹیبل تھا، لہٰذا اصل اور افراط میں فرق کیا جائے، امتیاز کیا جائے۔ اگر ہم اس طرح عمل کرنے والوں کے نقص دیکھ کر اصل کا انکار کرنے لگیں تو دیکھیے آج امت مسلمہ 1.25 ارب کے قریب افراد ہیں، کیا حال ہے امت مسلمہ کا؟ وہ اصل دین پر کتنا عمل پیرا ہے؟ کسی ملک میں چلے جائیں، دین پر ان کا عمل کا حال کیا ہے؟ عبادات کیسی ہیں، طاعات کیسی ہیں، اعمال کیسے ہیں، اخلاق کیسے ہیں، علم کیسا ہے، عمل بیہیویئر کیسا ہے؟ تو اگر امت مسلمہ میں آج کے مسلمانوں کا عمل دیکھ کر بندہ اصل دین کا انکار کر دے، کہے کہ یہ جو ان کا عمل ہے گویا اسلام ہی ایسا ہے، تو اصل اسلام کا انکار کر دے، اصل کتاب و سنت کا انکار کر دے، یہ زیادتی ہوگی۔ یہی تو ہم دفاع کرتے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کے طرز عمل کو دیکھ کر اسلام کو بدنام کیوں کرتے ہیں؟ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یعنی افراط کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جو آدمی اپنے عمل میں حد سے بڑھ جائے، اسے اپنی تجارت بنا لے، اس سے مال کمائے، روزگار بنائے، اپنی غفلت کوتاہی اور اپنی خواہشات اور اپنے اغراض دنیاوی کو ایڈ کر لے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کو رد کریں، صفائی کریں، اس کی تطہیر کریں، مگر اصل کو دلیل سے مانیں، تو کہا کہ امت اس اصل کی خیر سے محروم نہ ہو جائے۔ تو جس طرح مسلمانوں کے برے اعمال کا نقصان اصل اسلام اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو نہیں دے سکتے، اصل کی حفاظت کرتے اور دفاع کرتے ہیں، اور جو غلط ہے اس میں خلط ملط ہو گیا اس کو نکالتے ہیں۔ یہ ہے عالم کا کام۔ آج اسی طرح اگر آپ بالکل، وہ تو افراط ہوا، اور اگر آپ بجائے اصل اور زائد میں فرق کرنے کے آپ اصل کا انکار کر دیں گے، رد کر دیں گے بالکل، کیونکہ امیج لوگوں کا سامنے برا سا تھا، وہ اپنے عمل سے جاہل لگتے ہیں، اپنے عمل سے وہ مبالغہ کرنے والے لگتے ہیں، مال کمانے والے لگتے ہیں، لہذا اس کی بنیاد پر آپ نے اصل کو رد کر دیا، تو اس کا کیا ہوگا کہ یہ طرز عمل تفریط اور انکار بن جائے گا، یہ تفریط ہو جائے گی، یعنی آپ دین کو گھٹاتے جا رہے ہیں۔ ادھر اگر غلطی سے کسی نے بڑھا دیا، ادھر غلطی سے کسی نے گھٹا دیا، تو بڑھانا جس طرح گناہ ہے اس طرح گھٹانا بھی گناہ ہے۔ یہ ہے دین وسطیہ، امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس، صحیح راستے پر، توسط پر، اعتدال پر، قصد پر، صراط مستقیم پر چلنا، تاکہ نہ گھٹایا جائے نہ بڑھایا جائے، نہ اس میں ناجائز اضافہ کیا جائے اقرار میں، اور نہ اس کا انکار کیا جائے۔ یہ جو تصور ہے اس کو امام بخاری نے اس باب میں آگے قائم کیا ہے، اور آگے پھر حدیث لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ یہاں ایک بات اور علمی ضمناً عرض کر دوں، آپ کو یاد ہوگا کہ صحیح بخاری کے ابتدائی پہلے 3 دروس میں ایک مقدمہ کے طور پہ میں نے امام بخاری کا طریقہ، منہج اور اسلوب
تخریج حدیث کا کیا ہے، صحیح اور غیر صحیح حدیث کے امتیاز کا، میں نے اس کے اوپر تفصیلی بات کی تھی۔ اور ایک دن کتاب الایمان کے مقدمہ کے تحت بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جتنی نصوص، ریفرنسز امام بخاری، روایات اور آثار اور حدیث کے ٹکڑے لاتے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ وہ امام بخاری اسی صحیح بخاری میں سے ہی لائیں اور اسی میں سے کوئی ٹکڑا اخذ کریں جو انہوں نے اپنی صحیح بخاری کے معیار کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ نہیں، وہ دیگر ائمہ سے اور کی کتب سے، دیگر کے طرق اور اسانید سے بھی لیتے ہیں، جس سے یہ اسٹیبلش کیا تھا کہ امام بخاری کا مذہب یہ ہے کہ دیگر ائمہ کے طرق سے آنے والی حدیث سند صحیح ہے تو اس کو بھی قبول کرنا اتنا ہی جائز ہے جتنا صحیح بخاری کے اندر کی حدیث کو قبول کرنا، چونکہ ان حدیث کو امام بخاری اپنی صحیح البخاری میں درج کر رہے ہیں ایک ہی جگہ پر۔ تو آج بھی اسی طرح کی ایک چیز آ گئی ہے۔ یہ جو 30واں باب ہے، باب الدین یسر، اس کے ساتھ ترجمۃ الباب میں جو فرماتے ہیں قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک کہ اللہ کا پسندیدہ اور محبوب ترین دین وہ ہے جس میں عفو و درگزر، برداشت اور نرمی ہو اور وسعت ہو۔ یہ جو قول ہے، اس قول کو امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ پوری الصحیح میں کہیں روایت نہیں کیا۔ یہ بھی باہر سے ایک اور طریق سے اور سند سے یہ حدیث وارد ہوئی ہے جس کو دیگر ائمہ نے اپنی کتب میں روایت کیا ہے، اور امام بخاری نے ریلیونٹ جز اس حدیث کا ٹکڑا دیگر طریق کو قبول کر کے اپنی الجامع الصحیح میں داخل فرمایا ہے، پھر اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں احادیث دیگر ائمہ کے طریق سے لیتا ہوں اگر سند صحیح ہے، اور میں انہیں اپنی جامع صحیح بخاری میں داخل کرتا ہوں، شامل کرتا ہوں، یعنی یہ مذہب ہے حدیث کے علم کے لیے۔ تو یہ جو ٹکڑا ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ دراصل امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا ہے، امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں، اس کو تعلیق کے طور پہ لائیں، اس کو تعلیقات بھی کہتے ہیں، جو امام بخاری اس طرح بغیر سند کے لاتے ہیں وہ تعلیقات کا لفظ بھی یوز کرتے ہیں ان کے لیے، یا معلقات بخاری بھی کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے لیا ہے، اور بعد ازاں اپنی سند کے ساتھ امام طبرانی نے بھی لیا ہے بعد ازاں۔ تو یہ صرف اتنا اسٹیبلش کرنا تھا کہ اس باب کا جو ترجمہ ہے اور اس کی جو تعلیق ہے حدیث کے طور پر، وہ بھی امام بخاری نے دوسرے طریق سے لی ہے جو اور ائمہ کے ہاں پوری سند کے ساتھ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں، اور یہ حدیث مختلف مقامات پہ آگے صحیح بخاری میں اسے امام بخاری نے پھر ریپیٹ کیا ہے اس کے مضمون کو۔ میں کوٹ بھی کر دوں، یہی حدیث، یہی الفاظ تھوڑے اور اضافے کے ساتھ امام بخاری آگے ایک اور باب قائم کرتے ہیں، باب القصد والمداومۃ علی العمل، یعنی اعتدال، ماڈریشن، توسط اور دوام، پرسسٹنسی، ماڈریشن اینڈ پرسسٹنسی عمل میں۔ اس میں امام بخاری وہ کتاب الرقاق میں آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، تو میں وہ بھی پڑھ دوں ساتھ یہی مضمون۔ لن ینجی احدا منکم عملہ، آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کا عمل اس کو نجات نہیں دے گا۔ لن ینجی احد عملہ، کسی شخص کو نجات نہیں دے گا تم میں سے اس کا عمل، یعنی کسی کا عمل اٹ سیلف کسی کو جنت میں نہیں پہنچائے گا اور دوزخ سے نہیں نکالے گا۔ قالوا ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں آپ کی اپنی ذات اقدس کے لیے بھی ہے؟ قال ولا انا، کہاں نہیں میرے لیے بھی، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا سوائے اس کے کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کا فیصلہ فرمائے اور کرم کر دے۔ اللہ کی رحمت جس پہ سایہ فگن ہو جائے
اور کرم کر دے، اسی سے انسان بخشا جائے گا، محض اپنے عمل کی بنیاد پہ کسی کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر آگے پھر حدیث کے یہی لفظ آئے، سددو وقاربو وخدو وروحو وشیء من الدلجت والقصد القصد تبلغو۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آگے الفاظ آ رہے ہیں، وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ۔ اس کو ہم اس میں دیکھ لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو دین ہے یہ آسانی کا نام ہے، سہولت ہے بنیادی طور پہ۔ دین سارا سہولت اور آسانی پر مبنی ہے، اس میں سختی، شدت، مبالغہ آرائی، انتہا پسندی نہیں ہے۔ فرمایا وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ۔ اگر کوئی شخص اللہ کے دین کی اطاعت میں مبالغہ آرائی کرے، مبالغے سے کام لے، دین پر عمل کرنے میں شدت پسند ہو جائے، انتہا پسندی اختیار کر لے، اور طاقت سے بڑھ کر شدت اور مبالغے کے ساتھ دین کے مختلف اعمال پر عمل کرنا شروع کر دے، حد سے تجاوز کر جائے، تو فرمایا جو شخص ایسا کرے گا اپنی طاقت، استعداد اور صلاحیت سے بڑھ کر عن قریب یہ دین اس کو عاجز کر دے گا، یعنی وہ شخص مغلوب ہو جائے گا، اور جس شدت کے ساتھ اس نے عمل شروع کیا تھا اس کو جاری نہیں رکھ سکے گا، اور حتیٰ کہ اس عمل کے کرنے سے بھی محروم ہو جائے گا، ترک کر بیٹھے گا۔ یہ ہے دین اس پر غالب آ جائے گا، یعنی شدت اس کو بچائے گی نہیں، دین کے اصل عمل سے بھی محروم ہو جائے گا۔ فسددو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر کیا کرو، بالکل سیدھا راستہ اختیار کرو اور استقامت میں، یعنی سیدھے راستے پر استقامت اختیار کرو، یعنی اس میں دوام ہو، ہمیشگی ہو، سیدھے راستے پر استقامت کے ساتھ، لرزنے کے بغیر، کبھی کر لیا کبھی نہ کر لیا، انقطاع کے بغیر دوام کے ساتھ سیدھا چلتے رہیں گریجولی۔ اور دوسرا سددو کے معنی میں نہ افراط میں جاؤ نہ تفریط میں جاؤ، دونوں معنی سددو میں، تسدید میں آتے ہیں۔ نہ اس میں حد سے بڑھو، نہ افراط کرو، اور نہ ہی تفریط کرو۔ نہ حد سے بڑھو، یہ مبالغہ اور شدت میں آ جائے گا، اور نہ اس کو گھٹاؤ کیونکہ یہ تفریط اور انکار میں آ جائے گا۔ تو سددو تسدید کا معنی ہے اصل پر قائم رہو اور استقامت کے ساتھ قائم رہو، اور اس میں کبھی انقطاع، بریک نہ آئے، تسلسل سے جاری رکھو۔ افراط ہو تو اس کو بھی ختم کرو، تفریط، کمی ہو، انکار ہو تو اس کو بھی روکو۔ وقاربو، اور اگر اعلیٰ طریق سے اس عمل کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے، اس کا جو کمال کا معیار اگر مینٹین نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، وقاربو، اس کے کمال کے قریب جاؤ، جو اس کا پرفیکشن کا لیول ہے، بہترین مقام ہے جو اس کا درجہ، جتنا قریب اس کے جا سکو اتنا قریب جاؤ، کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس طرح کا حکم نہیں فرمایا کہ صرف عمل اس وقت قبول ہوگا جب پرفیکشن کے اس سرٹن لیول تک پہنچے گا، نہیں، اس کے قریب جانے کی کوشش جاری رکھو، یعنی بہتر سے بہتر کرتے رہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَأَبْشِرُوا، اور خوشخبری دو، یعنی اس کے اندر خوشگوار پہلو کو دیکھو اور خوشی محسوس کرو۔ جتنا عمل کر رہے ہو اس کی خوشخبری کا، ابشار کا، ابشرو کا معنی یہ ہے کہ اس کی قبولیت کی امید رکھو اللہ کے حضور، کہ اللہ اس کو قبول کرے گا۔ مایوسی نہ اپنے اندر پیدا کرو، اور دوسروں کو بھی دین کی ترغیب دو۔ تھوڑا سے تھوڑا کوئی عمل کر سکے تو وہ بھی قبول ہوگا، اس پر بھی اجر ہوگا، اس پر بھی اللہ رب العزت ہمیں آخرت میں آپ بلند درجات عطا فرمائے گا۔ تو گویا اس میں بشارت کا پہلو ہو، تنفر کا پہلو نہ ہو، اور اس کے اندر یہ بھی لوگوں کی بشارت کا پہلو ہے کہ لوگوں کو یہ بشارت بھی دو، دین کو اس طرح پیش کرو، ایسا عمل کرو کہ لوگ سمجھیں کہ دین آسان ہے۔ دین کے آسان، خوشگوار، قابل عمل، ترغیب والے پہلو لوگوں کے سامنے رکھو تاکہ وہ دین کی طرف آئیں۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، اور اوقات کو چنو۔ غدوہ کا معنی دو معنی ہے، ایک یہ کہ جو نشاط کا وقت ہو، راحت کا، جب آپ
ریلیکس کر رہے ہیں، ایک فرحت طبیعت محسوس کر رہی ہے، فریش فیل کرتے ہیں، تو فریشنس کے جو ٹائم ہیں وہ عبادت کے لیے چنو، کیونکہ اس وقت جو عبادت کرو گے تو طبیعت میں رغبت زیادہ پیدا ہوگی، اللہ کی طرف رجوع ہوگا، آپ فوکس کر سکیں گے، اس کے طرف آپ کی کنسنٹریشن بہتر ہو جائے گی، طبیعت جیسی ریلیکس ہوگی، جیسے اس کے اندر راحت ہوگی اور نشاط کا وقت ہوگا، خوشی ہوگی طبیعت میں، تو عبادت میں سرور اور لذت زیادہ آئے گی۔ اور دوسرا معنی الغدوہ کا یہ ہے کہ یہ اطلاق ہوتا ہے طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک، یا کتابوں میں یہ بھی ائمہ نے بیان کیا ہے کہ زوال سے قبل تک، یہ جو دہا کا وقت ہوتا ہے چاشت کا، تو طلوع فجر سے لے کے دہا کے چاشت کے وقت تک یہ جو دن کا پہلا حصہ ہے، اس کو عبادت کے لیے چنو۔ اس میں صلاۃ الضحیٰ کی طرف بھی اشارہ ہے، فجر کی نماز کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہ وقت نشاط کا ہے، آپ نیند کر کے اٹھے ہیں، فریش ہیں، طبیعت مطمئن ہے، تو اس وقت کو جتنا اویل کر سکو عبادت کے لیے اس کو اچیو کرو۔ والروحہ، اور پھر فرمایا اور روحہ کا وقت، روحہ کا شروع ہوتا ہے زوال کے بعد غروب آفتاب تک، زوال سے رات شروع ہونے تک، تو فرمایا دن کے اول اوقات، اول النہار، اس میں کچھ وقت لے لو عبادت کے لیے، اور دن کے آخری اوقات زوال کے بعد شام تک، اس میں سے کچھ وقت لے لو عبادت کے لیے۔ اس میں صاف ظاہر ہے ظہر اور عصر اور مغرب کے اوقات آ گئے، اور وہ فرمایا وَشَيْءٍ مِّن دُلْجَا، اور کچھ رات کے وقت میں سے لے لو۔ اور دلجا کے لیے اول اللیل کو بھی دلجا کہتے ہیں، اور بعض آخر اللیل کو بھی دلجا کہتے ہیں، رات کے ابتدائی حصے کو بھی، اس میں اوابین بھی آ جاتی ہے، عشاء کی نماز بھی آ جاتی ہے، اور آخری حصے میں کریں تو تہجد اور قیام اللیل بھی آ جاتا ہے۔ تو کچھ حصہ دن کے ابتدائی ساعات میں سے لے لیں، کچھ حصہ نصف دن کے، آدھے دن کے بعد کی ساعات یعنی اوقات میں سے لے لیں، کچھ حصہ رات کے اندھیروں میں لے لیں۔ تو عبادت کے لیے 3 اوقات کو ترجیحاً ریکمینڈ کیا کہ یہ وہ اوقات ہیں جن میں آپ کی رغبت ہوگی، تو تھوڑا تھوڑا کر کے اگر کرتے رہو گے اور بھاری وزن نہیں بناؤ گے جو تمہاری طبیعتیں بعد میں رہ جائیں اس کی انجام دہی میں، اس میں استقامت رہے گی تو سیدھا چلتے رہو گے منزل کی طرف، اس میں بشارت بھی ہوگی، یعنی خوشگوار بھی ہوگا آپ کے لیے اور خوشخبری بھی ہوگی، اوروں کو بھی رغبت ملے گی کہ اتنا اتنا کرتے بھی منزل کو پا سکتے ہیں۔ یہ حدیث نمبر 39 میں ارشاد فرمایا۔ پھر آگے یہ مضمون امام بخاری نے ایک اور حدیث میں لیا ہے اسی باب کتاب الایمان کے اندر، اور وہ حدیث نمبر 43 ہے، اسی سبجیکٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو میں چاہتا ہوں اس کو، اور پھر آگے بھی آئے گی یہ حدیث، تو جہاں جہاں اس حدیث کو اور زیادہ مضمون کے ساتھ اور زیادہ توضیح کے ساتھ لیا ہے وہ سارا اسی ایک سبق میں شامل کر دیا جائے۔ یہ حدیث 43 آگے پھر لی ہے، اس کا چیپٹر ہے 33، اور اس کا عنوان ہے باب احب الدین الی اللہ ادومہ، کہ اللہ کے ہاں جو محبوب ترین دین ہے، محبوب ترین دین وہ یہ ہے کہ اس میں دوام ہو، اس میں کنٹینیوٹی ہو، اس میں پرسسٹنس ہو، اسٹیڈ فاسٹنس ہو، استقامت ہو، ہمیشگی ہو۔ تو جو عمل ہمیشہ کیا جائے دین کا، وہ عمل اللہ کو محبوب ترین ہے۔ تو آپ نے دیکھا پچھلی حدیث جو ہم نے ابھی پڑھی، حدیث نمبر 39، اس میں تھا کہ اللہ کو پسندیدہ دین وہ ہے جس میں اعتدال ہو، وسطیہ ہو، توسط ہو، نرمی ہو، اور اس میں فرمایا اللہ کا پسندیدہ دین اور دین کا پسندیدہ عمل وہ ہے جس میں تسلسل ہو، جس میں دوام ہو، کنٹینیوٹی ہو۔ تو گویا دونوں چیزوں کو ملا کر اس میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اور وہ حدیث اس باب کے تحت جو آئی ہے اس حدیث کا نمبر ہے 43۔ تو گویا اس میں جو نقطہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ یہ، میں اس حدیث کی طرف آتا ہوں، 2 باتیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ زور اس بات پہ دیا جا رہا ہے کہ کوانٹٹی پہ بہت فوکس نہ کیا کرو، کوالٹی کو امپروو کرو۔ جہاں فرمایا تھوڑا بھی ہو تو اللہ کو بہت مقبول ہے، مگر مداومت ہو۔ بہت زیادہ کثرت مبالغے کی طرف نہ جاؤ، تھوڑا رکھو مگر اس میں اعتدال رکھو، تھوڑے تھوڑے جز مختلف اوقات میں لے لو، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر اوقات تجویز کی ہے جن میں طبیعت میں فرحت اور نشاط ہوتی ہے، یعنی
طبیعت لگن اس کے اندر ہو جاتی ہے نماز کی، عبادت کی۔ تو مقصود کیا ہوا؟ مقصود یہ ہے کہ آپ ایک طرف کوالٹی ہے ایک عمل کی جس کے اندر حسن نیت ہے، صدق اور اخلاص ہے، رغبت ہے، طبیعت کا رجحان ہے، ذوق اور شوق ہے، کیف اور سرور ہے، عبادت میں، تلاوت میں، روزے میں، حج اور عمرے میں، زکوٰۃ میں، عبادات میں، طاعات میں، اعمال صالحہ میں، ذکر اذکار میں جو بھی کر رہے ہیں اس کے اندر کوالٹی ہو، یعنی آپ کی نیت بھی صاف شامل ہو، صدق اور اخلاص بھی ہو، لذت بھی ہو، کیف بھی ہو، سرور بھی ہو، طبیعت یعنی جسم بھی راغب ہو، روح بھی راغب ہو، دل و دماغ بھی راغب ہو، تھکن اور بوجھ نہ ہو۔ اس سے کوالٹی امپروو ہوتی۔ تو فرمایا کوالٹی پہ فوکس کرو، کوانٹٹی نہیں چاہیے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز فرمایا پرسسٹنس، تو وہ پرسسٹنٹلی کریں، اس میں کنٹینیوٹی ہو، اس میں اسٹیڈ فاسٹ ہو، بندہ تسلسل ہو، دوام ہو، ہمیشگی ہو۔ تو یہ چیز کرنے سے پرفیکشن اور ایکسیلنس آ جاتی ہے۔ جب آپ کوالٹی پہ فوکس کرتے ہیں اور تسلسل اور استقامت پہ فوکس کرتے ہیں تو عمل پرفیکٹ ہو جاتا ہے، اس عمل کو ایکسیلنس ملتا ہے، وہ درجہ محسنین میں احسان کے درجے میں جاتا ہے۔ تو اس پر فوکس کیا ہے، اور یہ اس لیے اس سے قبل اسی مضمون کے تسلسل میں امام بخاری حدیث نمبر 42 لائے ہیں۔ پورے کنسیپٹ کو میں نے جو کوالٹی اور کوانٹٹی کا فرق بتایا اور کس طرح پرفیکشن اور ایکسیلنس ملتی ہے، یہ حدیث 42 کو پڑھیں، اس کے ساتھ پھر 39 جو پہلی حدیث پڑھی اور اب 43 اس کے بعد، ان سب کو جوڑ لیں، مضمون مکمل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ میں حدیث نمبر 42 پڑھ رہا ہوں، 42۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا احسن احدکم اسلامہ فکل حسنۃ یعملها تکتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف وکل سیئۃ یعملها تکتب له بمثلها۔ ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اذا احسن احدکم اسلامہ، جب کوئی آدمی اپنے اسلام کو خوبصورت بنا لے، اپنے اسلام کو یعنی اس ایمان کے عمل کو احسن کر لے، اس میں حسن بڑھاتا چلا جائے، اس کو بیوٹیفائی کر لے، اس کو حسن نیت، اخلاص، ذوق و شوق، لذت، حلاوت اور طبیعت کی رغبت کے ساتھ ڈیکوریٹ کرتا چلا جائے، بیوٹیفائی کرتا چلا جائے، اس کی کوالٹی امپروو کرتا چلا جائے، تو جو عبادت کی، اسلامی اعمال کی، اسلام کی طاعات کی، نیکیوں کی، جو بھی اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان کے اندر جیسی ہماری رغبت، ہماری کنسنٹریشن، ہمارا ذوق و شوق، ہمارا حسن نیت، ہمارا صدق اور اخلاص، للہیت، اللہ کے لیے کرنا، ریا کو ختم، لوگوں کے لیے نہیں اور دیگر اغراض دنیاوی نہیں، سب چیزیں بری نکال کر اللہ کی طرف، ہم اس کی رضا کی طرف جو فوکس بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اس کی کوالٹی، اس کی حسن نیت اور حسن عمل کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اسلام کو حسین تر کرتا گیا۔ فرمایا جس شخص نے اپنے اسلام کو حسین اور پھر حسین تر کر لیا، اس کے اندر کے باطنی حسن کو بڑھا لیا، تو فرمایا کیا ہوتا ہے، نیکیوں کے ساتھ معمور کر لیا، تو اس کی ہر نیکی جس کا عمل کرے گا اس کے نامہ اعمال میں کم سے کم 10 گنا لکھی جائے گی۔ جو بھی نیک عمل کرے گا، ایک نماز پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کرے، الف لام میم کی تلاوت کرے، تو حرف الف، حرف لام، حرف میم، 3 حرف ہیں، 3 نیکیاں ہیں، ہر ایک نیکی کے عوض 10 اجر، تو صرف الف لام میم کی تلاوت سے 30 نیکیاں۔ قولی عمل ہے، فعلی عمل ہے، طاعت ہے، معاملات ہیں، عبادات ہیں، کوئی نیک عمل نیکی کرے گا بشرطے کہ اس کی حسن نیت، صدق اور اخلاص بڑھتا چلا جائے، اس کی کوالٹی شاندار ہو، تو ہر عمل اس کے نامہ اعمال میں اس کے 10 گنا اجر لکھے جائیں گے۔ یہ ہے منیمم، الی 700 ضعف، اور کئی لوگوں کے یہ 10 گنا، کئیوں کے 70 گنا لکھا جائے گا، کئیوں کا 100 گنا لکھا جائے گا، بڑھاتے بڑھاتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی ایک نیکی کا اجر کئی لوگوں کے لیے 700 گنا لکھا جاتا ہے۔ کہ ایسے لوگ بھی ہیں، یعنی ان کی کوالٹی اتنی شاندار ہو جاتی ہے عبادت کی، عمل کی، کوانٹٹی میں تھوڑا ہوتا ہے، 2 رکعتیں، دوسرے کی 20 رکعتیں، اس کی 2، دوسرے کی 200، اس کی 2، اس دوسرے کی 2000 رکعتیں،
اس کے پاس کوانٹٹی ہے، اس کی کوالٹی بڑی اعلیٰ ہے، یہ اس پر حاوی ہو جاتی ہے۔ یہی نقطہ ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دور میں صحابہ کرام نے اپنی نیتوں کو، اخلاص کو، کوالٹی کو، ایمان کی کوالٹی کو، عمل صالح کی کوالٹی کو اتنا امپروو کیا، اعلیٰ کیا ہے کہ وہ اگر ایک دانے کے برابر بھی خیرات کریں تو اگلا جو زمانہ آئے گا اس میں احد کا جو پہاڑ ہے، پورے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے والے کو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا میرے صحابہ کے اس دور کے لوگوں کو ایک دانے کے برابر خیرات کرنے پہ ملتا ہے، کیونکہ ان کی کوالٹی بڑی اعلیٰ تھی، اس میں صدق آ گیا تھا، ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے، اس میں ریا نہیں رہا تھا، اس میں اغراض دنیاوی نہیں رہی تھی، کسی پر بڑھائی کرنا، یہ کرنا نہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کے لیے ان کے سودے ہو گئے تھے۔ انہوں نے دنیا کے سارے سودے چھوڑ کر اللہ کی رضا، قربت و آخرت کا سودا قبول کر لیا تھا۔ ہر عمل میں اللہ کی رضا تلاش کرتے، عمل کے چھوٹے چھوٹے جز میں رضا تلاش کرتے، تو نیتیں ان کی، حسن نیت اور اخلاص بڑی اعلیٰ ہو گئی تھی، تو ان کا ایک دانہ پہاڑ کے برابر سونے کی خیرات سے اعلیٰ ہو گیا تھا اجر میں۔ تو پھر ان لمیٹڈ بھی ہے، مگر یہاں 700 گنا تک بیان کیا۔ اور پھر فرمایا اگر کوئی شخص ایک گناہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ کا کرم اتنا ہے کہ گناہ کا نامہ اعمال میں جب درج ہوتا ہے تو صرف ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، نیکی بھی ایک ہوگی مگر 10 نیکیاں کا اجر کم سے کم اور 700 تک بھی ملے گا۔ تو یہ تو ایزی ہے، اس لیے فرمایا تم اپنی کوالٹی، نیتوں کو بہتر کر کے اور اندر کے احوال کو بہتر کر کے امپروو کرو اور اس استقامت رہے۔ پھر وہ حدیث 43 آ گئی، اس میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آپ فرماتی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل علیہا وعندہا امرأۃ، آقا علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، گھر میں آئے، میرے پاس ایک خاتون بیٹھی تھی۔ قال من ہذہ، آپ نے پوچھا مجھ سے یہ کون خاتون ہے؟ قالت فلانہ، یہ فلاں خاتون ہے۔ اور کتب حدیث میں اس کا تذکرہ آتا ہے حولہ بنت طویت، حولہ کے نام سے وہ خاتون تھی، اسلام قبول کیا تھا، ہجرت کی تھی، بڑی عبادت گزار تھی، زاہدہ تھی، عابدہ تھی، مجاہدہ تھی، اجتہاد کرتی عبادت میں ساری رات۔ تذکر من صلاتہا، تو ان سے ذکر ہو رہا تھا، وہ بیان کر رہی تھی اپنی نماز کا، وہ ساری رات نماز میں قیام کرتی تھی، نوافل پڑھتی، سوتی نہیں تھی۔ وہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ گفتگو کر رہی تھی اپنے احوال۔ قال ما، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سختی چھوڑ دینی چاہیے، خاتون کو ایڈریس نہیں کیا۔ علیکم بما تطیقون فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا وکان احب الدین الیہ ما داوم علیہ صاحبہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اوپر اتنا واجب ہے جتنی تمہارا نفس اور تمہاری جان اور جسم طاقت رکھتا ہے، اپنی استطاعت اور طاقت سے بڑھ کر عمل کو اپنے اوپر مسلط نہ کرو، مبالغہ نہ کرو، شدت اختیار نہ کرو۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ رب العزت جو شخص جتنا بھی عمل کرتا ہے تھوڑا یا زیادہ، وہ عطا کرنے سے کبھی نہیں رکتا، اللہ کسی کا عمل قبول کرنے سے کبھی نہیں رکتا۔ ہم لفظ ملل اور ملال کا یوز کرتے ہیں نا، اللہ دینے سے کبھی نہیں تھکتا، یہاں تک کہ بندہ خود نہ تھک جائے۔ اللہ نہیں تھکتا، بندے تھک جاتے ہیں۔ یعنی اگر زیادہ کریں گے عمل اپنی طاقت سے بڑھ کر، آج آپ جوان ہیں، آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، تو بہت زیادہ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ شروع کریں گے تو رفتہ رفتہ جیسے صحت ویسی نہیں رہے گی، اس میں کمی آتی چلی جائے گی اور آتے آتے رک جائے گی۔ گویا وہ دوام جس نے درجے کو بلند کرنا تھا، وہ کنٹینیوٹی، وہ پرسسٹنسی وہ نہیں رہے گی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الٹیمیٹلی بندہ جب ترک کر دے گا وہ عمل کرنا، تو اللہ کی عطا خود ترک ہو جائے گی، اس کی جزا بند ہو جائے گی۔ اللہ از خود جزا دینا، عطا کرنا، قبول کرنا بند نہیں فرماتا، دینے میں نہیں تھکتا۔ بندہ جب تھک جاتا ہے تو عمل چھوڑ بیٹھتا ہے، جب عمل چھوڑ دے گا تو عطا بند ہو جائے گی۔ لہٰذا آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو وہ دین اور وہ عمل اور وہ اطاعت سب سے زیادہ پسند ہے ما داوم علیہ صاحبہ، کہ اس عمل کا کرنے والا اس پر ہمیشگی رکھے،
تسلسل سے اس کے اوپر دائماً قائم رہے، اس عمل کو ہمیشہ نبھائے۔ اللہ کو یہ عمل زیادہ پسند ہے، اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ اب یہ حدیث جو یہاں امام بخاری لائے ہیں، یہی مضمون امام بخاری اس سے اور زیادہ وضاحتوں کے ساتھ کتاب التہجد میں لائے ہیں۔ باب ہے باب ما یکرہ من التشدید فی العبادہ، وہی چیز، عبادت میں شدت پسندی پسندیدہ چیز نہیں ہے، شدت پسندی مقبول نہیں ہے، اللہ کو ناپسند ہے، انتہا پسندی کسی لحاظ سے بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ باب ہے امام بخاری نے قائم کیا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اس میں تھوڑے سے الفاظ کا اضافہ ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کانت عندی امرأۃ من بنی اسد، فرماتی ہیں کہ میرے پاس بنو اسد کے قبیلے سے ایک خاتون بیٹھی تھی۔ اس کا نام پھر آگے علامہ ابن الجوزی اور دیگر محدثین نے بیان کیا ہے کہ یہ حمنہ بنت جہش تھی، آقا علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھی، ام المومنین حضرت زینب کی سسٹر تھی، یہ اس قبیلہ سے تھی۔ تو فرماتی وہ میرے پاس بیٹھی تھی۔ حدیث میں جو لفظ آئے ہیں وہ صرف یہ کہ قبیلہ بنو اسد سے تھی۔ اب بعضوں نے کہا کہ ایک ہی خاتون تھی، اور بعض محدثین نے کہا کہ یہ ممکن ہے دو الگ واقعات ہوں سملر قسم کے، اس وقت وہ خاتون بیٹھی تھی، اس وقت یہ تھی۔ فداخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال من هذه، آقا علیہ السلام تشریف لائے، پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ فلاں خاتون ہے، لا تنام باللیل تذکر من صلاتها، یہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتی، نماز پڑھتی ہے، رات کو سوتی نہیں ہے، لا تنام باللیل، سوتی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا علیکم ما تطیقون من الاعمال، اتنا عمل کرو جس کی تمہارے اندر طاقت ہو، جس کو ہمیشہ نبھا سکو۔ فإن اللہ لا یمل حتی تملوا، اللہ رب العزت کبھی بھی عطا کرنا ختم نہیں کرتا اور دینے میں تھکتا نہیں جب تک بندہ خود تھک کر عمل کو چھوڑ نہ دے۔ یہ پہلا مضمون تو بیان ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت میں بھی توسل اور اعتدال، موڈریشن کا حکم دیا ہے، اور اس کے اندر شدت اختیار کرنا اور مبالغہ کرنا اس کو منع کیا۔ یہ پہلو تو کلیئر ہو گیا، یعنی دین کے ہر پہلو میں اعتدال ہے، ہر پہلو میں میانہ روی ہے، موڈریشن ہے، وہی پسند ہے، اسی میں اجر ہے، اسی میں درجہ ہے، وہی اللہ کو محبوب ہے۔ دوسری چیز ایک بڑی توجہ طلب ہے، وہ علماء کے لیے، مبلغین کے لیے، اساتذہ کے لیے، دین کے کارکنوں کے لیے، کوئی شخص کسی اینگل میں بھی دین کا کام کرتا ہے، دین کی دعوت، دین کی تعلیم، تربیت، تبلیغ کا کام کرتا ہے، اور اس طرح والدین، اساتذہ، سوسائٹی کے باقی افراد کے لیے بھی۔ آپ دیکھیے ایک چیز کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام منع فرمانا چاہ رہے ہیں، مگر بات اس خاتون کی ہو رہی ہے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ وہ خاتون ہے جو ساری رات جاگتی ہے، سوتی نہیں، اور عبادت میں گزارتی ہے ساری رات۔ اب اس کو ایڈریس نہیں کیا، یہ آقا علیہ السلام کا ادب ہے، حسن ادب، حسن خلق، انداز گفتگو، آقا علیہ السلام کا لب و لہجہ، آپ کا طریقہ تربیت، یہ سیکھنا چاہیے ہر ایک کو۔ اب ہم میں سے اگر کوئی ہو تو ہم اسی کو ایڈریس کریں جس کی بات ہو رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کو ایمبیرس نہیں کیا، ایمبیرسمنٹ پیدا نہیں کی، اس کو شرمسار نہیں فرمایا، اس سے ایڈریس نہیں کیا، جنرل تعلیم دے دی کہ علیکم ما تطیقون من الاعمال، یعنی امت کو تعلیم دے لی کہ تمہارے اوپر وہی کچھ واجب ہے اعمال میں کرنا جس کی جسم طاقت رکھے، اور اللہ دینے میں نہیں تھکتا جب تک بندہ تھک کر عمل چھوڑ نہ دے۔ ان کو ایڈریس نہیں کیا۔ آپ دیکھیے جہاں عبادت میں اور عمل میں شدت پسندی سے روک رہے ہیں، وہاں آقا علیہ السلام نے لہجے میں بھی شدت پسندی اختیار نہیں کی۔ جو طریقہ ہے، اسلوب، انداز تربیت کرنے کا، تعلیم دینے کا، اس کو بھی شدت میں نہیں رکھا، اس میں بھی عمدگی، نرمی، پیار، دوسرے کا دل نہ ٹوٹے، وہ شرمندہ محسوس نہ کرے اپنے آپ کو۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا ادھر، اور ان جنرل امت کے لیے تعلیم دے دی۔ کتنا حیا رکھنے والے، کتنی دلجوئی فرمانے والے، کتنی شفقت، نرمی اور طبیعت میں عمدگی رکھنے والے، کتنی شائستگی رکھنے والے، کتنی تہذیب سکھائی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک عمل روکنا چاہتے ہیں، روکنے میں بھی اس کو ڈائریکٹ ایڈریس نہیں کیا، تنبیہ اس کو نہیں کی
کہ وہ شرمسار نہ محسوس کرے اپنے آپ کو، نہیں، اس کے اوپر تعلیم دے دی ہے عمومی انداز کے ساتھ۔ یہ اسلوب ہے جو علماء کو چاہیے۔ کسی شخص کا نام نہ لیں، آپ کو علماء سے اختلاف ہو سکتا ہے آپس میں، کارکن کو کارکن سے اختلاف ہو سکتا ہے، عالم کو عالم سے، پیر کو پیر سے، شیخ کو شیخ سے، ایک عام آدمی کو دوسرے آدمی سے۔ بلائی کی بات کرنی ہے، اختلاف کی بات کرنی ہے، کسی کا نام نہ لیں، کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں، کسی کا نام لے کے اس کو فوکس نہ کریں کہ فلاں کی بات یہ ہے، فلاں کی یہ ہے، فلاں کی بات غلط ہے۔ نہیں، جو درست ہے وہ بیان کر دیں، جو غلط ہے اس کو دلیل کے ساتھ کلیئر کر دیں، بس ہر کوئی سمجھ جائے۔ مگر ہماری عادت ہے کہ ہم نام پہلے لیتے ہیں اور کام بعد میں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے مقصود اصلاح نہیں ہوتی، مقصود فساد ہوتا ہے، یا اپنا بڑھائی ثابت کرنا، دوسرے کو نیچا کرنا، احتقار اور حقارت کرنا، دوسرے کو تحقیر کرنا، اپنی فضیلت ثابت کرنا، کچھ اور عزائم ہیں۔ یہ اغراض دنیاویہ ہیں۔ جب دنیاوی غرض اور مقاصد اور مطامع نفس کا طمع دین کی دعوت و تبلیغ میں داخل ہو جاتا ہے تو دین نیچے گر جاتا ہے، اس کا امیج، اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، برکات سوسائٹی میں نہیں رہتی۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر دین کی دعوت دینے والے شیخ اور پیر ہو یا عالم ہو، مدرس ہو، استاد ہو، مبلغ ہو، پولیٹیکل لیڈر ہو، سیاسی ہو، سماجی کوئی رہنما ہو، اس کے فالورز ہیں۔ جو اس کا شیخ، اس کا لیڈر، اس کا عالم کرے گا، جس کا وہ فالور ہے، وہی سیرت، طرز عمل، لب و لہجہ اس کے کارکن فالور اپنا لیں گے۔ اس نے ایک کا نام لے کے طعن و تشنیع کی تھی، اس کے فالور 10 کا نام لے کے گالیاں دیں گے۔ اس نے 2-4 کے اوپر تنقید کی تھی، نام لے کے اچھالا تھا، اس کے فالور 100 کو گالیاں دیں گے، اپنے شیخ یا استاد کے سوا ہر ایک کو گالیاں دیں گے۔ تو سارا کلچر بےہودہ بن جاتا ہے، اس میں سے تہذیب، شائستگی، عمدگی، پاکیزگی، طہارت، اعلیٰ خلق نکل جاتا ہے۔ جب یہ چیزیں نکل جائیں تو دین نہیں رہتا، وہ اکھاڑا بن جاتا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی حدیث سے دوسری بات اسٹیبلش ہوتی۔ پھر اب اوپر کی حدیث پہ آ جاتے ہیں، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آقا علیہ السلام کے ایک ایک فرمان میں جہاں جائیں یہ خوبیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ صرف غور کرنے کی ضرورت ہے، کھنگالنے کی ضرورت ہے، اور گہرائی میں جا کے ایک ایک لفظ پر غور کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام تشریف لائے گا، فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْن، تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک رسی پڑی ہوئی ہے، 2 ستونوں کے درمیان باندھی ہوئی ہے رسی۔ اب محدثین نے بیان کیا ہے، بعضوں نے کہا کہ وہ چونکہ گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے سین میں کھلتا تھا تو وہ مسجد نبوی کے 2 ستونوں کے درمیان باندھی ہوئی تھی رسی، مسجد نبوی میں ہی پڑی تھی۔ تو آپ آئے تو گھر کے دروازے کے سامنے دیکھا ستونوں کے ساتھ رسی باندھی ہوئی ہے۔ بعضوں نے کہا کہ شاید گھر کے اندر کوئی ستون تھے مگر مسجد کی جانب، قریب مسجد کے، مگر زیادہ محدثین کا رجحان ہے کہ مسجد نبوی کے اندر ستونوں کے درمیان رسی باندھی ہوئی۔ فقال ما هذا الحبل، آقا علیہ السلام نے پوچھا یہ رسی کیا ہے، کائے کی ہے؟ قالوا هذا حبل لزینب، صحابہ کرام نے بتایا یا رسول اللہ یہ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی ہے۔ فَإِذَا فَطَرَتْ تَعَلَّقَتْ، وہ رات کو جب مسجد خالی ہوتی ہے، کوئی نہیں ہوتا، تو عبادت کرتی ہیں ساری رات۔ جب عبادت کرتی ہیں کھڑے ہو کر، جب تھک جاتی ہیں تو خود کو رسی سے باندھ لیتی ہیں، رسی کا سہارا لے لیتی ہیں تاکہ میں عبادت کو جاری رکھوں، تو رسی کے سہارے ساری رات عبادت کرتی ہیں، یہ ان کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا، نہیں، فرمایا حلوہ، اس رسی کو کھول دو۔ آگے کلمات پھر جو میں نے ابھی بات کی سنی، لیصلی احدکم نشاطہ فاذا فطر فلیقعد۔ اب آقا علیہ السلام نے اندر جا کے زوجہ مطہرہ کو نہیں ایڈریس کیا کہ زینب یہ کیا کر رہی ہو، یہ تو جائز نہیں ہے، ایسا کرنا درست نہیں ہے، نہیں، ایڈریس ہی نہیں کیا۔ یہ ہیں آداب علم، آداب تربیت، یہ ہے دعوت اور تربیت اور تعلیم کے کرنے والوں کے لب و لہجے کی عمدگی، شائستگی، تہذیب، شفقت، محبت، حکمت۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اللہ کی طرف بلاؤ تو حکمت کے ساتھ بلاؤ،
اور بڑی خوشگوار نصیحت بھرے، ہمدردی کے ساتھ نصیحت بھرے لہجے میں بلاؤ۔ اختلاف کی بات بھی کرو تو اس کو بھی احسن طریق سے کرو، کورٹیس لہجے میں کرو، دلجوئی ہو کسی کی۔ دین ہر جگہ دلجوئی کا دھیان کرتا ہے، کسی کا دل نہ ٹوٹے، سختی محسوس نہ ہو، کوئی شرمساری محسوس نہ کرے، ایمبیرس نہ ہو، لہجہ بھی عکاس ہو، اور کسی کو اس طرح ڈائریکٹ ایڈریس نہ کرو، نام تک نہ لو۔ یہاں بھی آقا علیہ السلام نے سن کر یہ نہیں کہا کہ زینب نے غلط کیا ہے، یا زینب یہ بات درست نہیں، یہ جائز نہیں، میری سنت نہیں، میں اس کو منع کرتا ہوں، ایڈریس ہی نہیں کیا، نام ہی نہیں لیا۔ یہ علماء کے لیے، اساتذہ کے لیے، مربیوں کے لیے، مشائخ کے لیے، پیروں کے لیے اور رہبروں کے لیے، لیڈروں کے لیے، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، ان بہت اعلیٰ عمدہ آقا علیہ السلام کا ہے۔ کسی کا نام نہ لو، کسی پر تہمت نہ لگاؤ، کسی کو فوکس نہ کرو، اس سے نفرتیں پیدا ہوں گی، ایک دوسرے کے ماننے والے ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، گالی گلوچ کا کلچر ہوگا، امبیرسمنٹ پیدا ہوگی، کلچر کے اندر تہذیب، شائستگی نہیں رہے گی، آداب اور ویلیوز نہیں رہیں گی۔ پہلا زمانہ تھا جو میں ابھی ایک بات بتانے لگا ہوں، میری اپنی زبان اس طرح کی نہیں ہے، نہ گھر سے ہم نے سیکھی۔ یہ جملہ جو بول رہا ہوں، یہ جملہ ہمارے ہاں بولا نہیں جاتا تھا، مگر میں نے اپنی ینگ لائف میں، بچپن میں، لڑکپن میں، بزرگ، مشائخ، صالح لوگ، عبادت گزار، عام سادہ لوگ بھی، ان کی زبانوں سے سینکڑوں مرتبہ سنا ہے، وہ بتا رہا ہوں۔ اگر کسی نے کوئی غلط کام کر دیا اور اس کو روکنا تھا تو ان پڑھ لوگ بھی، تھوڑی تعلیم والے بھی پنجابی زبان میں کہتے تھے، او تیرا بیڑا تر جائے، ایک ہی کر دیتا ہی، کہتے تیرا بیڑا تر جائے، یعنی برے کام پہ روکتے ہوئے بھی کہتے تھے کہ تو سلامت رہے۔ بیڑا تر جائے کا مطلب ہے تو سلامت رہے، ایک ہی کیتا ہے۔ اور ہم شروع کرتے ہیں تیرا بیڑا ڈوب جائے، غرق ہو جائے تیرا بیڑا، ہم شروع یہاں سے کرتے ہیں۔ اتنا کلچر چینج ہو گیا ہے۔ وہ دن تھا، اس وقت اقدار کی، حیا کی، قدروں کا دن تھا، روشنی تھی۔ ہم تاریک رات میں چلے گئے، معلومات پھیل گئی ہیں مگر اخلاق برباد ہو گئے۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اس رسی کو کھول دو، صحابہ سے اس رسی کو کھول دو، اور پھر فرماتے ہیں صحابہ کرام کو کہ تم میں سے کوئی شخص جب عبادت کرنا چاہے تو اتنی کرے جتنی اس کی طبیعت اور جسم برداشت کرتا ہے، اس کی طبیعت میں جتنی نشاط ہے، طاقت اور استطاعت ہے۔ جب برداشت نہ رہے کھڑے ہونے کی، فَلْيَقْعُدْ، پھر بیٹھ جائے۔ اب اس کے دونوں معنی، اگر کہ نفلی عبادت کر رہا ہے اور کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو کوئی بات نہیں، پھر اس کے بعد بیٹھ کر پڑھے، رسی سے نہ باندھے، بیٹھ کر پڑھ لے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ پھر اگر نہیں پڑھ سکتا، جس میں سکت نہیں رہی، تو اس طرح اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو، پھر چھوڑ دو، بیٹھ جاؤ، یعنی ریسٹ کر لو۔ تو بیٹھ کے نماز پڑھنا نفلی بھی اس میں ثابت ہو گیا ہے سنت سے، اور ویسے چھوڑ دو نفلی طور پہ تو یہ بھی ثابت ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آپ حدیث پاک سے یہ چیز اس کو اسٹیبلش کی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک تو دین میں کوئی شخص انتہا پسندی نہ کرے۔ ان جتنی حدیث میں نے پڑھی، ان سے پہلا اصول تو یہ ثابت ہو گیا کہ دین سراسر سہولت اور آسانی ہے۔ فوائد بیان کر رہا ہوں، کیا کیا اسٹیبلش ہوا ان حدیث سے۔ دین سراسر آسانی کا نام ہے، سہولت کا نام ہے، دین میں مشقت نہیں ہے، دین میں طاقت سے بڑھ کر مبالغہ نہیں ہے، انتہا پسندی نہیں ہے۔ دوسرا، کوئی شخص عمل ہو، عبادت ہو، دین کا کوئی میٹر ہو، اس میں انتہا پسندانہ رویہ اختیار نہ کرے، نہ اپنے مزاج میں، نہ قول میں، نہ اپنے فعل میں، نہ عمل میں۔ زندگی میں کبھی انتہا پسندی نہ رکھے، نہ اپنے نفس پر طاقت سے بڑھ کر کوئی شدت رکھے، بلکہ نرمی کو اپنے اوپر لازم کرے، آسانی کو لازم کرے، اعتدال کو، وسطیہ کو لازم کرے۔ تیسری چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ دین کے تمام احکام میں جو اعلیٰ منزل ہے وہ اعتدال کی ہے۔ القسط، سب سے اعلیٰ دین کے تمام معاملات میں اعتدال، نہ اس میں افراط نہ اس میں تفریط، اور اسی توسط میں وسطیہ کے اندر استقامت اور سیدھا پن ہے، سداد ہے۔ پھر اس کے اندر ایک اور چیز اسٹیبلش ہوتی ہے کہ کبھی یہ خیال نہ رکھیں کہ یہ پرفیکشن کا لیول سارا اچیو ہوگا تو اجر ملے گا، نہیں، فرمایا قاربو، اس کے پرفیکشن کے جتنا قریب جا سکو جاؤ، جاتے رہو، مگر یہ نہ کبھی سمجھو کہ چونکہ پرفیکشن رہ گئی ہے لہذا اجر نہیں ملے گا، نہیں، اللہ عطا کرتا ہے۔
ایک قدم بھی چلے ہوگے تو وہ بھی اللہ عطا کرتا ہے. بھلے آگے 99 قدم پڑے ہیں آپ نے، 100 قدم اٹھانے ہیں، ایک قدم پہ بھی اللہ کی عطا اور اجر ہے. اور ممکن ہے وہ ایک قدم 100 قدموں سے بھی بھاری ہو جائے. آپ کی کوالٹی، حسن نیت، صدق اور اخلاص اور اللہ کی طرف رغبت کی وجہ سے، اور طبیعت جو عمل کر رہے ہیں اس عمل میں طبیعت کا جو ذوق و شوق ہے اس کی مل جانے کی وجہ سے. اور پھر اس سے یہ بھی اسٹیبلش ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں اچھے اوقات کو تلاش کرو. اچھے اوقات کو، جیسے بتایا صبح کے اوقات، آفٹرنون کے اوقات، کچھ رات کے اوقات، جس میں طبیعت فراغت محسوس کر رہی ہے، راحت محسوس کر رہی ہے، اور طبیعت رجوع کرتی ہے اس راحت کے اوقات کو عبادت کے لیے، اور فراغت کے اوقات کو عبادت کے لیے منتخب کرو. کچھ دن کے پہلے حصے کو ضرور، کچھ دن کے آخری حصے کو، اور کچھ نہ کچھ رات کے کچھ حصے کو. 3 اوقات آقا علیہ السلام نے فرمائے. تو اس کے ذریعے یہ وہ عبادت اللہ رب العزت قبول کرتا ہے. اور اس سے یہ بھی اسٹیبلش ہوا کہ یعنی انتہا پسندی کی ممانعت ہو گئی، اور ایسے دین کی دعوت اور تبلیغ جس میں لوگوں کو سہولت اور خیر ملے. آگے آقا علیہ السلام نے، جس پر آج گفتگو ختم کر لیتا ہوں، حدیث پاک میں یہی اصول انتہا پسندی کو روکنے کا آگے مختلف مواقع پر بھی ارشاد فرمایا ہے. یعنی میں صرف چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے آج کی نشست کے لیے، یعنی آگے باب آتا ہے، باب حق الضیف فی الصوم، اور پھر آگے ہے باب حق الجسم فی الصوم، یعنی روزے میں جسم کا حق ہے، جس میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، روکتے ہیں ساری رات جاگنا، عبادت کرنا، سارا ہر روز روزہ رکھنا. فرمایا نہیں، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا، فیملی کا تمہارے اوپر حق ہے، آنے والے وزٹر اور مہمان کا تمہارے اوپر حق ہے. یہ پھر انشاءاللہ آگے کسی وقت میں اس کی تفصیل میں جائیں گے، مگر کنسیپٹ ہر جگہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا. وہ ہر روز روزہ رکھتے، ہر رات ساری جاگتے، ان کو روک دیا تھا آقا علیہ السلام. فرمایا نہیں، سارے حقوق پورے کرو، اللہ کے بھی، اپنی جان کے بھی، بیوی بچوں کے بھی، مہمانوں کے بھی، اور جسم جان کے بھی حقوق. تو پورا عمل دین کا تب شمار ہوتا ہے پرفیکٹ جب اس میں اعتدال ہو، توسط ہو، کسی طرح کی انتہا پسندی نہ ہو. اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے، اور ہمیں دین کی توسط اور اعتدال کا جو حسن ہے، دین کا وسطیت کا حسن، اس کو سمجھنے اور زندگی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.